بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک میسیج نماز کے حوالے سے کافی شیئر کیا گیا۔ میسیج کو پڑھا جس میں سورہ المعارج کی آیات 19، 20 اور 21 میں بیان کردہ انسان کی 3 خامیاں حلوہ، منوہ اور جزوہ، جن کا ذکر قرآن پاک کی ان آیات میں مذکور ہے، کو موضوع بحث بنا کر اور پھر اسے سورہ المعارج کی آیت نمبر 22 پر منتمج کر کے نماز کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں سامنے لائی گئیں، جس سے دل خوش بھی ہوا، حیرانگی بھی ہوئی کہ نماز کے حوالے سے قرآن پاک کی اتنی اہم آیات جو عوام الناس میں عام نہیں ہیں، انہیں سامنے لا کر ایک اچھا کام کیا گیا۔ میسیج کی تحریر کے مطابق انسان کی قرآن پاک کی متذکرہ آیات میں موجود انسانی خامیوں کو ایک دم بطور حل نماز پر ختم کیا گیا۔ میں نے حیرانگی اور تجسس اور اپنی سوشل میڈیا سے شیئرڈ میسیج کی صحت کو چیک کرنے کی عادت کے پیش نظر جب ان آیات کو خود قرآن پاک میں دیکھا تو جو کچھ میرے سامنے آیا، میرے ذہن میں کچھ تحفظات پیدا ہوئے جو آگے چل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے یہ میسیج سن لیں جس کے رائٹر کا نام تحریر میں درج نہیں ہے۔ میسیج کا عنوان ہے نماز کا ایک انوکھا اور حیران کن پہلو۔ میں تلاوت کر رہا تھا تو سورہ المعارج کی ایک آیت پر آ کر رک سا گیا۔ بات انسان کی تخلیق کے بارے میں تھی کہ انسان اصل میں پیدا کیسے ہوا ہے۔ ایسی کوئی بھی آیت آئے تو میں رک کر تھوڑا سا سوچنے لگتا ہوں۔ آیت تھی ان الانسان خلق ہلوعا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے انگریزی ترجمہ دیکھا تو ہلوعا کا مطلب اینگوش لکھا تھا۔ اب اینگوش کا مطلب اردو میں سمجھوں تو یہی لگتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس میں بے چینی، تشویش یا بے صبری سی ہو۔ بہرحال میں نے کم ہمت پر ہی اکتفا کر لیا اور اسے بے صبری کے معنوں میں لے لیا۔ اگلی آیت کچھ اور بھی معنی خیز تھی۔ اذا مسہ الشر جزوعا۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ جزوعا کا لفظ تو مجھے سمجھ آ گیا، انگریزی میں ترجمہ بھی قریب ہی تھا، امپیشنٹ، مطلب بے چین، یعنی تکلیف پہنچے تو انسان چاہتا ہے بس اب یہ رفع ہو جائے، بس ختم ہو جائے کسی طرح۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ منوع یعنی کنجوس۔ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے بس اس کے پاس ہی رہے وہ نعمت، کسی اور کو نہ مل جائے۔ جو رلا دینے والی آیت تھی وہ بعد میں آئی، الا المصلین، مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنے والے لوگوں کے علاوہ انسان کی حالت اسی طرح کی ہے۔ انسان کی یہ پیدائشی حالت صرف اسی صورت میں بدل سکتی ہے جب وہ نماز قائم کر لیتا ہے۔ مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ یہ سوچ کر میں پہلی 3 آیات پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بنائے ہوئے انسان کی کمیاں اور خامیاں گنوا رہا ہے، لیکن الا المصلین پڑھا تو دل مطمئن سا ہو گیا کہ ان کمیوں اور خامیوں کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ حلوہ، جزوہ اور منوع کی دلی اور جذباتی حالتوں سے نکل سکتا ہے۔ اور میں سوچنے لگا، یعنی تصور کرنے لگا کہ انسان سے تشویش، بے چینی اور کنجوسی نکل جائیں تو کیسی حالت ہوتی ہے انسان کی۔ یعنی نماز کی برکت سے اگر انسان کے دل سے تشویش، بے چینی اور کنجوسی نکل جائیں اور اس کی پریشانی، گھٹن اور تنگ دلی دور ہو جائے تو انسان میں کیسی وسعت اور کیسی کشادگی آ جاتی ہے۔ انسان کی طبیعت کتنی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے اور اس کے دل پر بوجھ ڈالنے والی چیزیں کس طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ بے شک نماز ایک عظیم نعمت ہے۔ منقول۔ آپ نے میسیج سنا اور پڑھا جس میں سورہ المعارج کی جن آیات کو زیر بحث لایا گیا، یہ آیات ما ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اس کی تلاوت کے لیے میرا ساتھ دیا ہے قاری محمد رضوان صاحب نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا۔ بے شک انسان بڑا بے صبرا یعنی کم ہمت بنایا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا۔ اور خیر یعنی مال و دولت حاصل ہوتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ۔ مگر وہ نمازی۔ یہ
سورہ المعارج کی آیات 19, 20, 21 اور 22 تھیں، جس میں بیان کی گئی بات جو سورہ المعارج کی آیت نمبر 19 سے شروع ہوتی ہے اور مذکورہ میسج یا تحریر میں آیت نمبر 22 پر ختم کر دی گئی ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 22 سے آگے سنتے ہیں، جہاں سے اس میسج یا تحریر سے متعلق میرے تحفظات کا بھی آغاز ہوتا ہے، اور آپ بھی غور کیجئے کہ کیا بات یہیں پر ختم ہوئی محسوس ہوتی ہے یا اس کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے۔ الذين هم على صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، والذين في أموالهم حق معلوم، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے، للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين، سائل اور محروم کا، اور جو لوگ روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اس حکم کا تسلسل یہاں تک بھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ آیت نمبر 28 میں فرمایا جاتا ہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُونَ، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ آیت نمبر 29 میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، اور جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، مگر اپنی بیویوں پر یا جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں۔ آیت نمبر 31 میں ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس جو کوئی اس کے سوا چاہے سو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِإِيمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں ہے اولئک فی جنات مکرمون، وہی لوگ جنتوں میں عزت سے رہیں گے۔ اور آیت نمبر 35 کے بعد جہاں پر یہ تسلسل ختم نظر آتا ہے اور اگلی آیت نمبر 36 میں نئی بات کا آغاز کچھ اس طرح سامنے آتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلِكَ مُهْطِعِينَ، پس کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ میں نے سورہ المعارج کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ قریباً قرآن پاک کے 47 تراجم میں پڑھا، جن میں اکثریت تراجم میں مترجم صاحبان نے اس آیت کا ترجمہ واضح طور پر جاری آیت کے طور پر کیا ہے اور اگلی آیت سے ملایا ہے، جیسے مگر وہ نمازی وغیرہ، لیکن کچھ نے تراجم میں صرف اس آیت کے ترجمے سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ پہلی آیت کے بعد کو منتمج کر دیا گیا، یہاں پر روک دیا گیا ہے۔ آئیے ہم سورہ المعارج کی آیت نمبر 22 یعنی الا المصلین کے ترجمہ مختلف تراجم میں دیکھتے ہیں۔ مفہوم القرآن میں رفعت اجاز صاحب لکھتے ہیں مگر نماز گزار، روح القرآن میں ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب لکھتے ہیں مگر وہ لوگ، یعنی حلوہ منوہ جزوہ کے بعد مگر وہ لوگ۔ روح القرآن میں ڈاکٹر محمد اسلم صدیقی صاحب لکھتے ہیں مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ مولانا اسحاق مدنی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں سوائے ان نمازیوں کے ان میں نہیں ہے جو آگے بیان کردہ باتیں جن میں نہیں ہے۔ انوار البیان میں مولانا عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب ترجمہ آسان قرآن میں لکھتے ہیں مگر وہ نمازی ایسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ترجمہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں سوائے نمازیوں کے۔ القرآن الکریم میں حافظ عبدالسلام لکھتے ہیں سوائے نماز ادا کرنے والوں کے۔ فائد القرآن میں عبدالقیوم مہاجر مدنی لکھتے ہیں مگر وہ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو نمازی ہیں۔ فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب لکھتے ہیں مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ الکتاب میں ڈاکٹر محمد عثمان صاحب لکھتے ہیں مگر وہ نماز پڑھنے والے ایسے نہیں۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں سو ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ ترجمہ مکہ میں مولانا جونا گڑھی لکھتے ہیں مگر وہ نمازی۔ عروۃ الوثقیٰ میں بجز النمازیوں کے لکھا ہے۔ ترجمہ عرفان القرآن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی بات کو آگے بڑھایا مگر وہ نماز ادا کرنے والے۔ احسن البیان میں سید فضل الرحمان صاحب نے لکھا بجز النمازیوں کے۔ حافظ نظر احمد صاحب نے لکھا ان نمازیوں کے سوا۔ مولانا محمد اکرم آوان نے لکھا مگر نمازی لوگ۔ مولانا عبدالحمید سواتی صاحب نے لکھا مگر نمازی۔ ترجمہ آسان تحریک میں محمد شبیر احمد صاحب نے لکھا ان خرابیوں سے بچ جاتے ہیں وہ نماز پڑھنے والے۔ ڈاکٹر وحید احمد خان صاحب نے ترجمہ تذکیر القرآن میں لکھا مگر وہ نمازی۔ مولانا محمد امین احسن اصلاحی صاحب نے ترجمہ تدبر قرآن میں لکھا صرف نمازی اس سے مستثنیٰ ہے۔ بصیرت قرآن میں مولانا محمد آصف قاسمی صاحب نے لکھا سوائے نماز پڑھنے والوں کے۔
عبد الماجد دریا آبادی صاحب نے لکھا ہاں البتہ وہ نمازی۔ جوہر القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا مگر وہ نمازی، اور شاہ عبد القادر صاحب کے ابتدائی تراجم میں ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کو آگے اشارہ دیا کہ وہ نمازی۔ معرف قرآن میں نے لکھا مگر وہ نمازی۔ سراج البیان میں حنیف ندوی صاحب نے لکھا مگر نمازی لوگ۔ ترجمہ حقانی میں ابو محمد عبدالحق حقانی نے لکھا مگر نمازی۔ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا مگر وہ نمازی۔ سید قطب شہید صاحب نے لکھا مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ ترجمہ کشف الرحمان میں مولانا احمد سعید دہلوی نے لکھا مگر ہاں وہ نمازی۔ ترجمہ الحسنات میں علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری صاحب نے لکھا مگر نمازی۔ مولانا احمد علی صاحب نے لکھا مگر وہ نمازی۔ ترجمہ اشرفی میں لکھا گیا ہے مگر نمازی لوگ۔ نور العرفان میں لکھا مگر نمازی۔ ترجمہ مظہر القرآن میں محمد مظہر اللہ دہلوی صاحب نے لکھا مگر نمازی۔ ترجمہ تفہیم القرآن میں مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے لکھا مگر وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ کنز الایمان میں مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لکھا مگر نمازی۔ تفسیر القرآن میں مولوی فیروز الدین صاحب نے لکھا مگر وہ نمازی لوگ۔ ترجمہ عثمانی میں مولانا محمود الحسن صاحب نے لکھا مگر وہ نمازی۔ ترجمہ بیان القرآن میں مولانا محمد اشرف تھانوی صاحب نے لکھا مگر وہ نمازی۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے ترجمان القرآن میں لکھا مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں۔ اشرف علی تھانی صاحب نے حل القرآن میں لکھا مگر وہ نمازی۔ ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا بجز النمازیوں کے۔ موضوع القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے لکھا مگر وہ نمازی۔ اشرف الحواشی میں شاہ رفیع صاحب نے لکھا مگر ایماندار نمازی۔ کے بعد در منشور میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں۔ ابن کثیر میں فتح محمد صاحب نے لکھا مگر نماز گزار۔ ان سارے تراجم میں آپ نے دیکھا کہ قریباً اس کے ترجمے میں آیت کو رواں رکھا ہے اور اگلی آیت کی طرف اشارہ دیا ہے، جبکہ مختلف تفاسیر کا مطالعہ کریں تو جو تفاسیر میرے مطالعے میں آ سکیں ان میں سے کسی بھی تفسیر میں مفسر علماء کرام نے متذکرہ بات کو آیت نمبر 22 پر ختم نہیں کیا، بلکہ اس بات کے تسلسل کو آیت نمبر 35 پر ختم کیا گیا ہے، جبکہ کچھ نے کم از کم آیت نمبر 26 تک بھی پیراگراف کو باندھا ہے، مگر وہاں ایسا بھی صرف پیراگراف کی تقسیم کی حد تک نظر آتا ہے یا شاید طوالت کے پیش نظر کیا، لیکن زیادہ تر مفسرین نے آیت 19 تا 35 کے ایک ہی موضوع میں واضح طور پر ایک ہی تسلسل بیان کیا ہے، جس کے مفسر ہیں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب۔ البتہ کچھ مفسرین نے جیسے تفسیر ذخیرۃ الجنان مفسر ہیں جس کے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، انہوں نے زیر بحث آیت نمبر 19 کے بعد کی آیت میں بیان کو اصل میں نمازی کے اوصاف میں تحریر کیا ہے، اور وہاں بھی بات آیت نمبر 22 پر ختم نہیں ہوتی۔ اس تمام بات کا مقصد یہ ہے کہ سورہ المعارج کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں انسان کی جو خامیاں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا جو حل دیا ہے وہ ہم غور کریں تو بلا شبہ اس کا حل نماز سے ہی شروع ہوتا ہے، بلکہ آیت نمبر 34 پر پھر نماز پر ہی بات کرتے ہوئے ایسی نماز کے نتیجے بدلے کا اعلان کرتے ہوئے آیت نمبر 35 پر بات ختم ہوتی ہے۔ ان آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد تو نماز ہی ہے، مسلمان ہو نمازی ہو، مگر وہ نمازی جو نماز پر دوامت رکھے یعنی ہمیشگی رکھتا ہو، اس کے مال میں مقرر حق ہو سائل کا اور محرومین کا، روز جزا کی تصدیق کرتا ہو، رب کے عذاب سے ڈرتا ہو، اپنی بیویوں یا جن پر ایسا حق رکھے کے علاوہ یعنی زانی نہ ہو، ان سب سے زیادہ کی چاہ میں یعنی خواہش میں نہ ہو، امانت دار ہو، عہد کا پابند ہو، گواہی پر قائم ہو، نمازوں کی حفاظت کرے۔ اب جن صاحب نے قبل ازیں بیان کیا گیا میسیج تحریر کیا، وہ اگر یہ اگلی باتیں بھی تحریر کر دیتے کہ نمازی ہو اور اس نمازی ہونے کے بعد یہ خوبیاں بھی ہوں، تو جو بات قرآن پاک کی آیات میں کہی گئی وہی بیان ہوتی اور لوگوں کو بھی معلوم ہوتا کہ ان سب باتوں کا حل نماز ہے، مگر نمازی کو یہ احتیاط کرنی چاہیے، نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ باقی امور یہاں نماز کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ کسی انسان کو اپنی عقل دوڑا کر چاہے نیک مقصد ہی کیوں نہ ہو، کوئی ذرا برابر بھی مفہوم کو گھٹانا بڑھانا نہیں چاہیے اس تمام بات میں جو قرآن پاک میں بیان ہو چکی ہے۔ لوگ اس طرح کے میسج زیادہ تر نیکی کی غرض سے شیئر کرتے ہیں، رائٹر کا کام ہے کہ مکمل تحقیق کے بعد ہی کچھ فرمائے۔ اب سوشل میڈیا کے عوام کے پاس تحقیق وغیرہ کا وقت نہیں ہوتا تو آپ اسے شیئر کرنا بھی فرض نہ سمجھیں۔ اگر آپ کے پاس تحقیق اور تصدیق کا وقت نہیں تو کئی لنڈے کے دانشور بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس لکھنے کے لیے تحقیق کا وقت نہیں ہوتا، سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا، وہ جو از خود اخذ کر لیتے ہیں فرما دیتے ہیں۔ جن صاحب نے میسیج تحریر کیا ہے، اگر ان تک یا کسی اہل علم تک جو اس کا جواب دے سکے یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو میری درخواست ہے کہ میں نے جو تحفظات بیان کیے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ۔